السلام علیکم۔ کیا ایک سید زادی کا نکاح کسی غیر خاندان میں درست ہے یا نہیں؟ آج کل سوشل میڈیا پر یہ بحث بہت سرگرم ہے، جو کہ قابل افسوس ہے، کیونکہ مستورات جو کسی خاندان سے متعلق ہیں ان کے نکاح کا فیصلہ اسی خاندان کی ثوابدید ہے اور غیر لوگوں کو اس میں بات کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ لیکن پھر بھی چونکہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور لوگ علم سے بہت دور ہیں اور اخلاق سے عاری ہیں، تو ہر بات کو بحث بنا لیتے ہیں۔ اور اس ضمن میں چونکہ بعض علماء نے بھی اپنے فتووں سے اس قسم کے نکاح پر تنقید کی ہے کہ ناجائز ہونے پر تنقید کی ہے، تو اب ہمارا فرض بنتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی کہ ہم ان دلائل کا رد کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض علماء اس ضمن میں جب ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا کسی سید زادی کا نکاح غیر خاندان میں جائز ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی بیٹیوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شادی کروائی، جو کہ بنو ہاشم میں سے نہیں تھے۔ تو اس ضمن میں ہماری یہ عرض ہے کہ جی بالکل، اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں مان لیں تو ان میں سے 2-3 کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے۔ تو کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نہیں ہیں؟ بالکل، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریبی خاندان سے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردادا عبد الشمس ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم ہیں، اور ہاشم اور عبد الشمس دونوں سگے بھائی ہیں۔ تو جب 2 شخصیات کے پردادا سگے بھائی ہوں تو وہ پھر ایک ہی خاندان تصور کیا جاتا ہے، نہ کہ 2 الگ الگ خاندان تصور کیے جائیں گے۔ بنو امیہ اور ہاشم اس زمانے میں ایک ہی خاندان کی 2 قریبی شاخیں تھیں، یعنی چچا زاد تھے آپس میں۔ تو ثابت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیٹیوں کا نکاح اپنے ہی خاندان میں فرمایا ہے، نہ کہ اپنے خاندان سے باہر کسی دوسرے شخص کو، کسی یمنی کو یا کسی حبشی کو یا کسی انصاری کو دیا ہے۔ تو اس بات سے بھی ہم یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیٹیوں کا نکاح اپنے خاندان میں کیا ہے، نہ کہ خاندان سے باہر کیا ہے۔ اگر ہم 4 بیٹیاں بھی مان لیتے ہیں تو چاروں کے چاریں اپنے ہی خاندان کے اندر ہیں۔ حضرت علی نبی علیہ السلام کے چچا زاد ہیں، جبکہ حضرت عثمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہیں وہ پردادا سے چچا زاد ہیں۔ بہرحال ہم اگر آگے بڑھیں تو اس ضمن میں ایک دلیل اور یہ بھی ہے کہ ہم امام حسن اور امام حسین کی صاحبزادیوں کو اگر دیکھیں تو ان کا نکاح بھی اپنے ہی خاندان کے اندر ہے، اور اس طرح ہم امام زین العابدین حضرت زید بن زین العابدین، حضرت زید بن حسن، حضرت حسن مثنیٰ بن جو ہے امام حسن، حضرت زید بن امام حسن، حضرت عمر بن امام حسن، ان سب کی جب ہم بیٹیوں کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ان سب کے نکاح اپنے ہی خاندان میں ہمیں ملتے ہیں، نہ کہ ہمیں ان کا نکاح جو ہے قریش سے باہر کسی انصاری میں بھی نہیں ملتا۔ حتیٰ کہ کوئی کسی ضعیف روایت کے اندر بنو امیہ میں تو نکاح دکھا سکتا ہے، جو کہ خود قریش کا خاندان ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، قریبی رشتہ دار ہیں، بنو ہاشم کے کزن قبیلہ ہے، نہ کہ وہ اس سے باہر نہیں دکھا سکتے، کسی انصاری میں بھی نہیں دکھا سکتے۔ حالانکہ انصاری لوگ ایمان میں بنو امیہ پر بہت زیادہ سبقت رکھتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بہت مدد کی تھی، اور اسلام میں ان کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہے۔ پھر بھی کسی اہل بیت کے فرد نے کسی انصاری کو اپنی بچی نہیں دی، تو کیا وجہ ہے اس کی؟ تو ہمیں جب ہم اس خاندان کو پشت در پشت ہم ان کی بچیوں کا دیکھتے ہیں تو کئی پشتوں تک ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ اپنے ہی خاندان کو پریفر کرتے ہیں۔ کبھی حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ان کی شادیوں کی روایات ملتی ہیں، تو کبھی بنو امیہ میں ملتی ہیں، لیکن کہیں بھی ہمیں انصاریوں میں اور دیگر لوگوں میں، یمنیوں میں اور دیگر لوگوں میں نہیں روایات ملتی۔ تو اس کا سے یہ صاف مطلب، اگرچہ ان روایات کے اوپر بھی ہم
بحث ہو سکتی ہے ان کے ضعیف اور صحیح ہونے کے، لیکن کوئی ضعیف روایت بھی ہمیں نہیں ملتی کہ اہل بیت نے اپنی بچیوں کے نکاح غیر خاندانوں میں کیے ہوں۔ جہاں تک قریش کے ذیلی قبائل کا تعلق ہے تو یہ اس زمانے میں انتہائی قریبی لوگ تھے اور ایک ہی خاندان ان کو تصور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ 4 5 6 پشتوں میں ان کے شجرے باہم ایک ہو جاتے تھے، اور بنو امیہ اور بنو ہاشم تو بہت ہی قریبی تھے۔ اور اس ضمن میں تو پھر یہ دلیل بھی ہو سکتی ہے کہ خود بنو ہاشم کو اگر دیکھ لیں تو بنو امیہ سے چپکرشت کے باوجود ان کی شادیوں کی روایت بنو امیہ میں مل جاتی ہے اپنے ہی خاندان میں، جبکہ انصار و دیگر کے ساتھ انتہائی عقیدت کے باوجود رشتہ داریاں نہیں ملتی۔ تو یہ اس بات کی ایک قوی دلیل ہے کہ شروع کے جتنے بھی اہل بیت تھے وہ اس چیز کو درست یا اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ وہ اپنی مستورات کا نکاح غیر خاندانوں میں کریں۔ تو اگر آج سادات بھی اسی رویے پر قائم ہیں تو اس میں کیا عجب اور کیا برائی ہے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ نسل رسول محفوظ چلی آ رہی ہے اور اس کو محفوظ بنانے کا اہتمام ہو رہا ہے، اور اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ حالانکہ سادات کو، خاندان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی ہے، مشکلات ہیں اس کی وجہ سے، لیکن امت کے لیے اس میں بہت سے فائدے ہیں کہ ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک جو ہے وہ خالص منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے اور ان کے پاس موجود ہے، اور یہ ایک نعمت ہے جو کہ امت کو آج بھی دستیاب ہے۔ اس میں تعصب والی کون سی بات آ گئی؟ یہ تو ایک نعمت والی بات ہے کہ جتنے بھی ان کی رسول کی روایات، احادیث، ان کی رسول سے منسوب ہر چیز جتنی بھی خالص اور سندن اچھی ہوگی تو یہ امت کا ہی فائدہ میں ہے، مفاد میں ہے، نہ کہ کسی اور کے مفاد میں ہے۔ بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین جو ہے وہ صحابہ نے تابعین کو دیا، اور تابعین سے تبع تابعین نے لیے، یوں ایک طبقے سے دوسرے طبقے نے اس کو جو ہے وہ حاصل کیا ہے، اور انہی طبقات کا جو وہ رویہ ہے، انہی طبقات کا جو عمل ہے وہ آج ہمارے دین کا حصہ ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی کیٹیگری میں جو اہل بیت آتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا ہے، اور ان کے بعد جو تابعین کی کیٹیگری میں اہل بیت آتے ہیں، اور تبع تابعین کی کیٹیگری میں جو خاندان رسالت کے افراد آتے ہیں، ان سب کا رویہ ہمیں یہی ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہی خاندان کے اندر شادیوں کا اہتمام کیا ہے، اور غیر خاندان کے اندر شادیوں کا اہتمام نہیں کیا، اور اس ضمن میں شاذ روایات بھی بہت کم شاید ملتی ہوں، تو اگر ملے بھی تو اکا دکا، پھر بھی یہ بات جو ہے وہ آپ اس سے رد نہیں پڑتا کہ وہ اپنے ہی خاندانوں میں شادیوں کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اگر آج کوئی اس چیز کا لحاظ کرتا ہے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، نہیں خلاف اسلام بات ہے، بلکہ یہ عین انہی اہل بیت کا رویہ ہے جو کہ شروع کے زمانے سے تھا، آج تک ہے اور چلتا آ رہا ہے، اور اللہ کرے کہ آئندہ بھی چلتا رہے، تاکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر چیز ہماری دعا ہے محفوظ رہے، ان کا خاندان بھی محفوظ رہے، ان کا جو نسب ہے وہ بھی محفوظ رہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔